السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، الاحسان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بلوغ المرام کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے کتاب کا تعارف اور استعمال کی جانے والی بعض اصطلاحات اور مقدمۃ الکتاب آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب آپ کے سامنے اصل کتاب شروع کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بلوغ المرام احکام کی احادیث پر مشتمل کتاب، اور جو کتابیں احکام پر لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں کتاب الطہارات یعنی پاکی کی کتاب سے شروعات کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، اور اسی طرح سے اور دیگر کتابیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا ہے، اور کتاب الطہارہ سے جو آغاز کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طہارت عبادت کے لیے بہت ہی اہم، بلکہ یہ کہیے کہ طہارت جو ہے یہ عبادت کی کنجی ہے، اور اس کے بہت ہی اہم چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے یہاں کتاب الطہارہ سے اس کتاب کا آغاز کیا گیا۔ کتاب الطہارہ یہ لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے الطہارہ، اور ان دونوں کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ کتاب یہ مصدر ہے کتب یکتب کتباً و کتاباً، اور اس کا معنی ہے الجمع و ضم، جمع کرنا یا ملانا۔ جب ہم لکھتے ہیں تو حروف کو ملاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور کتاب یہ بمعنی مکتوب ہوتا ہے، لکھا ہوا۔ اور جہاں تک اس کے اصطلاحی معنی کی بات ہے تو اس کے تعلق سے مصنفین یا مؤلفین جو معنی اور مفہوم اس کا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ الکتاب عبارت عن طائفۃ من المسائل اعتبرت مستقلۃ سواء كانت مشتملۃ علی انواع ای ابواب او لم تکن، یعنی مسائل کا ایسا مجموعہ جو مستقل ہو، چاہے وہ ابواب پر مشتمل ہو یا نہ ہو، تو اسے کتاب کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ اس میں ہے الطہارہ۔ طہارت کا لغوی معنی ہے النظافۃ والنزاہۃ عن الاقدار الحسیہ والمعنویہ، یعنی جو ظاہری یا باطنی گندگیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو، یا اسی طرح سے زمین وغیرہ کو پاک صاف کرنا، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی گندگیوں سے۔ ظاہری گندگی جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یا اور جو دوسری گندگیاں جو محسوس کی جا سکتی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں انہیں۔ اور باطنی گندگی مثلا کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یا اخلاق رذیلہ ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا یہ طہارت ہے لغوی اعتبار سے۔ اور جہاں تک اس کا اصطلاحی معنی ہے تو اس کی کئی تعریفیں علماء نے کی ہیں، اور بہت ہی مختصر میں اس کا معنی اور مفہوم اصطلاحی اعتبار سے ہے ارتفاع الحدث و زوال الخبث۔ ارتفاع الحدث و زوال الخبث یعنی حدث کا زائل کرنا اور گندگی کا صاف ہونا، گندگی کا صاف ہونا، حدث کا ختم کرنا۔ کیا ہے یہ؟
اسے ازالت الحدث بھی کہا ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حدث کہتے ہیں جسم میں پایا جانے والا ایسا وصف جو نماز کے لیے مانے ہیں یا اسی طرح سے ان عبادات کے لیے مانے ہیں جن کے لیے طہارت ضروری ہے، اسے کہتے ہیں حدث۔ اور حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حدث اصغر جو صرف وضو سے زائل ہو جاتا ہے، جیسے کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا اسی طرح سے پیشاب پخانہ کسی نے کر لیا ہے تو اسے حدث لاحق ہے۔ اب یہ حدث جو ہے یہ وضو سے ختم ہو جائے گا، وضو کر لے گا آدمی تو وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور دوسرا ہوتا ہے ایک اور حدث ہے، اسے کہتے ہیں حدث اکبر، بڑا حدث، اور یہ حدث یہ غسل سے زائل ہوتا ہے، جیسے احتلام ہے، کسی بالغ آدمی یا عورت کو احتلام ہو جائے تو یہ غسل کے بغیر ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سے شوہر اور بیوی ہم بستر ہوئے اور جنابت انہیں لاحق ہوئی تو اس کے لیے غسل کی ضرورت ہے، اگر غسل کریں گے تو یہ جنابت ختم ہوگی یا یہ حدث ختم ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے حدث کی یہ دو قسمیں ہوں۔ تو ازالت الحدث یہ اسی طرح سے ارتفاع الحدث یعنی حدث کا زائل کرنا، وہ زوال الخبث اور گندگی کا زائل ہونا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ زوال الخبث یعنی جو گندگی ہے اس کا زائل ہونا، ختم ہو جانا۔ اب یہ ختم ہونا چاہے فاعل کے اپنے ارادے سے ہو، یعنی خود آدمی صاف کرے اسے، اور یا پھر یہ اس کے ارادے سے نہ ہو بلکہ خود بخود ختم ہو جائے، جیسے بارش کا پانی نازل ہوا، گندگی پڑی ہوئی تھی، وہ گندگی دھل کے صاف ہو گئی، تو یہ طہارت ہے، اسے کہیں گے کہ ہاں یہ پاک ہو۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی ہوا طہارت کا۔ اور حافظ ابن حجر نے یہاں جو ہے کتاب الطہارہ اسی لیے یہ کتاب قائم کی ہے کہ اس میں طہارت کے مسائل کو بیان کریں گے، چونکہ اس میں ابواب بھی ہوتے ہیں اور یہاں ابواب قائم کیے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ چنانچہ سب سے پہلا باب ان کے یہاں ہے باب المیاہ، پانیوں کا باب۔ یہ لفظ بھی دو کلموں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے باب اور دوسرا ہے المیہ۔ باب کہتے ہیں لغوی اعتبار سے جس سے داخل اور نکلا جا سکے، جس سے داخل ہوا جا سکے، جس سے نکلا جا سکے، یعنی جس سے دخول اور خروج ممکن ہو، اسے دروازہ کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے باب کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہے الباب عبارت عن مسئلۃ او مسائل اعتبرت مستقلۃ بشرط ان تکون من نوع واحد، یعنی ایک مسئلے سے متعلق یا کئی مسائل سے متعلق جو عبارت ہے یا جو بات کہی گئی ہے وہ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایک ہی نوع کی ہو، ایک ہی قسم کی ہو، اس میں بہت مختلف اقسام ذکر نہ کیے جائیں۔ جیسے باب المیاہ ہے، پانیوں کا باب ہے تو پانیوں ہی سے متعلق اس میں احادیث ہوں گے، بات کہی جائے گی۔ تو یہ جو ہے باب کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دوسرا لفظ اس میں ہے المیاہ۔ المیاہ یہ معاون کی جمع ہے، اور معاون کی اصل جو ہے موہن ہوتی ہے، میم واو اور ہا، پانی جس کا معنی ہے، اور اسی بنیاد پر جمع میں یہ ہا ظاہر ہو گئی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جمع جب ہم بناتے ہیں، جمع تکسیر خاص طور سے، تو جو اصل الفاظ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو۔ اسی طرح سے ماں کی جو تصغیر آتی ہے وہ موئہن آتی ہے، موئہن۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو ہے حمزہ کی جگہ اصل میں ہا ہے جو حمزہ سے بدل گئی ہے،
تو اس لیے یہ المیاہ یعنی آخر میں ہا آ رہا ہے، یہ ماں کی جمع ہے۔ پانی ماں اصل میں یہ اسم جنس اور یہ واحد اور جمع نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی تثنیہ نہیں ہے، اس میں کوئی جمع نہیں ہے، پانی پانی ہے، ہر ایک پانی، کوئی بھی پانی ہو سکتا ہے، اسے پانی ہی کہا جائے گا۔ لیکن پھر بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں یہ لفظ جمع کا استعمال کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی اپنے مصادر کے اعتبار سے، یعنی جہاں سے یہ نکلتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی بہت ساری انواع ہیں، جیسے ماء المطر بارش کا پانی، ماء البحر سمندر کا پانی، ماء الغدیر تالاب کا پانی، ماء البیر کنویں کا پانی۔ اسی طرح سے اپنی صفت کے اعتبار سے بھی پانی مختلف ہوتا ہے، جیسے ماء طہور پاک پانی، یا اسی طرح سے ماء نجس نجس پانی گندا پانی۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اس کے مصادر مختلف ہیں اور اسی طرح سے یہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں یہ لفظ جمع کا استعمال کیا ہے۔ تو باب المیاں یعنی پانیوں کا باب، یعنی اس میں پانی کی احادیث ذکر کریں گے، جیسے ماء البحر ہے سمندر کا پانی ہے یا کنویں کا پانی ہے، یا اسی طرح سے ماء طہور پاک پانی ہے، یا اسی طرح سے ماء نجس یعنی ناپاک پانی وغیرہ۔ تو یہ جو ہے باب المیاں کی وضاحت ہوئی۔ اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی حدیث یہاں ذکر کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبہ واللفظ لہ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ یہاں دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس سے پہلے عن آیا، عن ابی ہریرہ تھا، یہ جار اور مجرور ہے، اور جار اور مجرور متعلق ہوتا ہے عربی میں، یعنی اس کا تعلق اپنے سے پہلے کسی فعل یا شبہ فعل سے ہوتا ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہوگا، وہ رویہ ہے یا مروی، یعنی ان سے پہلے رویہ یا مروی محذوف ہے، یعنی ذہن میں ہے، بیان کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے پہلے رویہ ہے، رویہ کا مطلب روایت کیا گیا، اور مروی مطلب روایت کیا گیا کیا ہوا۔ تو اس طرح سے رویہ یا مروی یہاں جو ہے یہ محذوف ہے اور اسی سے یہ متعلق۔ یاد رہے کہ یہاں جو ہے ان ہی لفظ آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، من نہیں استعمال کرتے، من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو من استعمال نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روا سے متعلق ہے اور روا کا صلہ ان آتا ہے۔ تو یہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر سے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہاں یاد رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے، اختصار سے اس میں کام لیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، لہذا انہوں نے حدیث جو ایک لمبی حدیث ہے، موطا امام مالک وغیرہ میں پوری تفصیل اس کی ہے، مطلب ایک پورا واقعہ ہے، اس کا 2-4 الفاظ یہاں انہوں نے ذکر کیے، تو اس کو اختصار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمندر کے پانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یاد رہے یہ قول جو ہے یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، جیسا کہ
دوسری کتابوں سے اس کی وضاحت سامنے آتی ہے۔ کیا ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اصل میں یہ یاد رہے کہ یہ جو ہے حدیث، اس کا ایک شان ورود، اس طرح سے قرآن کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث ہوتی ہیں ان کا شان ورود ہوتا ہے۔ ورود، وہ شان ورود یعنی پس منظر جسے کہتے ہیں، اردو زبان میں اسے پس منظر کہا جاتا ہے، یعنی اس حدیث کا ایک پس منظر۔ اور وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بعض روایات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ من بنی مدلج، یعنی قبیلہ مدلج سے جس کا تعلق تھا، اور اس میں روایات میں اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، عبید المدلجی، یا اسی طرح سے عبد المدلجی کا ذکر ہے، اور عبد العرقی بھی ہے۔ عرقی چونکہ ملاح کو کہتے ہیں، سمندر میں سواری کرنے والا جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اس لیے اسے جو ہے ملاح کہا گیا۔ تو یہ آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے جسے ہم پی لیں یا وضو میں استعمال کریں تو وضو پئیں گے کیا، اور اگر اسے پی لیں تو پھر وضو کس طرح سے کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا، کیا ہم انتوضؤ، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں بماء البحر، سمندر کے پانی سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، هو الطہور ماء، وہ یعنی سمندر، اس کا پانی پاک ہے، والحل میتته، اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہاں جو ہے جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کے ذریعے سے، یعنی اشارہ سمندر کی جانب کیا، یعنی وہ پاک ہے، یہ مبتدا ہے، الطہور، اور یہ مبتدا ثانی، طہور تاکہ فتحہ کے ساتھ، اور طہور کہتے ہیں پاک کرنے والا، طہور یعنی پاک کرنے والا، بفتح تا کے فتح کے ساتھ، اسم لما یطہر بہ، یعنی ایسی چیز کے لیے کہیں گے طہور جس سے پاک کیا جا سکتا، مطہر کو کہتے ہیں گویا، یعنی وہ پاک کرنے والا ہے۔ وہ طہور یعنی وہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہوا مبتدا اول، الطہور مبتدا ثانی، اور ماؤہ یہ اس کی خبر ہو جائے گی، یا ماؤہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ طہور کا فاعل ہوگا، کیونکہ طہور جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور پھر یہ فاعل اور اپنے متعلق فاعل سے مل کر کے یہ پھر مبتدا ہو جائے، جملہ بن کے، جملہ شبہ جملہ ہو کے یہ ہوا کی خبر ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اس کے سلسلے میں بدعت ہوئی، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا، کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں، تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے اس کی علت اور اس کی وجہ بتلائی، کہ ساتھ ساتھ پورا جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں پانی وہ پاک ہے اور وہ صحیح ہے، اس سے طہارت کی جا سکتی ہے، پاک کرنے والا ہے۔ طہوریت کی جانب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا، تو پاک کرنے والا ہے، لہذا اگر پی سکتے ہو تو پی بھی لو، وضو کر سکتے ہو تو وضو بھی کر لو، غسل کر سکتے ہو تو غسل بھی کر لو۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار نہیں کیا، بلکہ مزید آگے بیان فرمایا، والحل میتتہ، والحل، حل یحل حلن، یہ بھی مصدر ہے، اور حلال ہونا، اور یہ حلال کے معنی میں،
حلال کے معنی میں ہے، چنانچہ بعض روایات میں حلال ہی کے الفاظ ہیں، حل کی جگہ پر حلال، والحلال میتۃ، اور حلال ہے اس کا مردار۔ یہ مزید وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا یعنی اس کا مردار حلال ہے۔ مردار سے مراد کیا ہے؟ مردار مطلب وہ جانور جو سمندر میں مر گیا ہو۔ لغوی اعتبار سے تو یہ کوئی بھی جانور، خشکی کا جانور اگر سمندر میں جا کے مر جائے تو وہ بھی میتۃ البحر ہوا، لیکن یہاں جو ہے میتۃ البحر یہ مطلق نہیں ہے، یعنی ہر وہ جانور اس سے مراد نہیں لیا جائے گا جو سمندر میں مر جائے، بلکہ اس سے مراد وہ میتۃ البحر ہے جو سمندر ہی میں جیتا ہے، یعنی سمندر ہی میں اس کی زندگی ہے، سمندر کے باہر اگر اسے نکالا جائے تو وہ مر جائے تو اسے کہیں گے مردار، سمندر کا مردار وہ۔ اور مردار کہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبعی موت مرا ہے، زکوٰۃ یا ذبح کے بغیر جو مر جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ والحلال میتتہ، یعنی اس کا وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ بھی حلال ہے۔ یہ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فتویٰ ہے یا جواب ہے اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ سائل کو سمندر کے پانی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس کے پانی کی حلت یا حرمت اس پر غیر واضح ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مردار کے سلسلے میں اسے تو بدرجہ اولا نہیں معلوم ہوگا۔ تو آپ نے شفقت کرتے ہوئے اس کو ایک مزید بات اور بیان فرمائی جو اسے معلوم نہیں تھی، غالب گمان یہی ہے کہ اسے معلوم نہیں تھی، اور اس کی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مردار کو حرام کہا گیا، تو یہ اس میں اشتباہ پیدا ہونا بدرجہ اولا تھا۔ جب پانی میں اشتباہ ہو سکتا ہے تو مردار کے سلسلے میں تو بدرجہ اولا ہے، اس لیے آپ نے وہ اشتباہ اور شک جو پیدا ہو سکتا تھا اسے ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مردار حلال ہے۔ اب یہاں یاد رہے کہ سمندر کا مردار جیسے مچھلی ہے یا سمندر میں پائی جانے والے کوئی بھی اور دوسرے جانور، اگر وہ سمندر ہی کے ہیں، یہ شرط کے ساتھ کہ وہ سمندر ہی میں جیتے ہیں، سمندر ہی میں مرتے ہیں، سمندر سے باہر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اگر وہ مر جائیں تو وہ حلال ہوں گے، ان کا کھانا جائز اور درست ہوگا۔ یہ جو ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ کا موقف ہے، اور یہی درست بات بھی ہے کہ سمندر کا مردار چاہے وہ کسی بھی شکل کا ہو وہ حلال ہوگا۔ حلال اور حرام سے متعلق ایک بات کی وضاحت اور کر دی جائے، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال سے متعلق، حلال اور حرام سے متعلق جو اصول بیان فرمائے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا مما رزقناکم من الطیبات، کہ جو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان چیزوں سے کھاؤ، تو پاکیزہ چیز کھانا ہے، ناپاک چیز نہیں کھانا ہے، ناپاک چیز جو بھی ہوگی وہ حلال نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، لہذا وہ تمام چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں جیسے زہریلی چیزیں وہ حرام ہیں، ان کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی پائی جائیں۔ سمندر میں پائی جا رہی ہیں اگر زہریلی چیز ہے تو وہ جائز اور درست نہیں ہو، ہلاکت میں ڈالنا یہ درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز سمندری مردار میں سے ہے وہ زہریلی نہیں ہے، اس میں زہر نہیں ہے، اس سے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے،
تو وہ حلال ہوگی. یا اسی طرح سے پاکیزہ تو ہے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، پاک ہے، سمندر میں پائی جانے والی چیز پاک ہے، اس میں جو بھی مطلب مردار ہے وہ. تو یہ یاد رہے. حافظ یہاں جو ہے امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے کہ سمندر میں پائے جانے والے جو بھی جاندار ہیں وہ سمندری ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سمندری ہیں، وہ جائز ہے، ان کا کھانا حلال اور درست ہے. یہ ان لوگوں کا موقف. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں صرف مچھلی سمندری جانوروں میں سے حلال ہے اور باقی دوسرے جانور ان کے یہاں حلال ہے. لیکن صحیح بات ائمہ ثلاثہ کی، یعنی امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کی ہے، کیونکہ یہ حدیث اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا والحل میتۃ، یعنی اس کا مردار حلال ہے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس کا مردار صرف مچھلی ہے، مطلب اس میں پائے جانے والا کوئی بھی جانور ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ اسی میں زندہ رہ سکتا. تو یہ یاد رکھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی. اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. بنیادی طور پر سب سے اہم اور جو بات ہے وہ یہ کہ سمندر کا پانی پاک ہے، لہذا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری ضروریات میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے. اگر وہ طبعی موت بھی مر جائے تب بھی اس کا کھانا جائز اور درست ہے، کیونکہ میتا اسی کو کہتے ہیں جو طبعی موت مر گیا ہو. طبعی جو موت مر گیا ہو اسی وہی میتا ہوگا. طبعی موت یا بغیر ذبح کے جو مر جائے وہ میتا ہو گیا. تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ طبعی جو موت مرنے والے جو سمندری جانور ہیں ان کا کھانا بھی جائز اور درست ہے. یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے. اسی طرح سے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کا جو ملکہ ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کا جواب دیا اور مزید وہ باتیں بھی بتلائیں جن کے تعلق سے یہ شبہ تھا کہ اسے معلوم نہیں ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مفتی جو فتویٰ دینے والا ہے یا مجیب جواب دینے والا ہے وہ سائل کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مزید باتیں بھی بتلا دے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ جو ہے مختصر سی باتیں اس حدیث سے متعلق ہوئی. اب یہاں دیکھیے اخرجہ الاربعۃ، کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے. اربعہ یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا. ابن ابی شیبہ یہ مشہور محدث ابو بکر عبداللہ بن محمد، ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ یہ مشہور محدث ہیں، اور ان کی مسند اور اسی طرح سے مصنف، مسند ایک طرح کی تصنیف ہوتی ہے اور اسی طرح سے مصنف بھی ایک تصنیف ہوتی ہے. یہ ان کی مشہور کتاب ہے. واللفظ لہو، اور یہ الفاظ انہی کے، یعنی یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ. یہ جو روایت بیان کی ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے، یہ ابن ابی شیبہ کے یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں دوسرے اور الفاظ میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا.